حدیث نمبر 15 عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 749 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 196 1162۔ حدیث کے الفاظ ترمذی کے ہیں اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا صوم 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا۔ فوائد۔ نمبر 1، اس حدیث میں عرفہ کے دن غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنے کی ترغیب ہے۔ نمبر 2، اس حدیث میں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے نزدیک نیکیاں ایک مسلمان شخص کے بلندی درجات کی باعث بنتی ہیں۔ راوی کا تعارف۔ ابو قتادہ الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسوار تھے۔ غزوہ بدر میں شرکت کے تعلق سے قدر اختلاف ہے، باقی تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی ہے۔ آپ دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگرانی کرتے تھے۔ آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فارس کے جنگ میں اسلامی لشکر میں بھیجا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں ان کے بادشاہ کا قتل کیا۔ آپ کی تاریخ اور مقام وفات کے بارے میں قدر اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں آپ کی وفات کوفہ میں سن 38 ہجری میں ہوئی، جبکہ دوسرے قول کے مطابق سن 54 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی نماز جنازہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔